Welcome to Drama King Review, Episode 22 Review. کبھی سوچا ہے کہ ایک غلط ویڈیو، ایک غلط فہمی اور ایک غلط فیصلہ کس طرح کئی زندگیاں برباد کر دیتا ہے؟ میری زندگی ہے تو صرف محبت کی کہانی نہیں، یہ خاموش چیخوں، ٹوٹے ہوئے مردوں اور قربانی دینے والی عورتوں کی داستان ہے۔ ڈرامے کی شروعات ایک چونکا دینے والے منظر سے ہوتی ہے، جہاں کامیار گھر سے باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں نے یہ گاڑی عائرہ کو دی تھی، نئی گاڑی اس کو تحفے میں دینی تھی۔ یہ جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کامیار اب وہ لاپرواہ لڑکا نہیں رہا، بلکہ اندر سے ندامت میں جل رہا ہے۔ دوسری طرف عائشہ کا وہ فیصلہ جو پورے ڈرامے کی روح ہے، وہ کیس نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہتی ہے مجھے انصاف سے پہلے اتنی سزاؤں سے گزرنا پڑے گا کہ میں ٹوٹ جاؤں گی۔ یہاں ڈرامہ معاشرے کے منہ پر زوردار تماچا مارتا ہے۔ لڑکیاں رپورٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ سزا صرف مجرم کو نہیں، متاثرہ کو بھی ملتی ہے۔ کامیار رات کے اندھیرے میں خاور کے گھر پہنچتا ہے، اور جب خاور اٹھتا ہے تو ایک دم خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کامیار سے کہتا ہے کہ تم اندر کیسے آئے؟ کامیار کہتا ہے اہم سوال یہ نہیں کہ میں اندر کیسے آیا، اہم سوال یہ ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ یہاں اصل طاقتور سین آتا ہے عائرہ کے والد اور کامیار کے درمیان۔ عائرہ کے والد کا کہنا، کامیار عائرہ کے گھر آتا ہے اور گھنٹی بجاتا ہے۔ عائرہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ میں دروازہ کھولتی ہوں، لیکن والد اس کو منع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں وہ اس حالت میں نہیں کہ تم اس سے بات کرو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ پھر وہ جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں۔ جب کامیار خاور کو گاڑی کے ٹرنک میں ڈال کر لانے کا انکشاف کرتا ہے تو صورتحال ایک رومانوی ڈرامے سے سیدھا سائیکولوجیکل تھرلر میں بدل جاتی ہے۔ عائرہ کے والد سے کامیار کا مکالمہ دل چیر دیتا ہے۔ مجھے سڑک پر ذلیل کیا گیا، میری شادی ٹوٹ گئی اور کسی نے میری بات نہیں سنی۔ کامیار یہ کہتا ہے، وہ مانتا ہے کہ وہ غلط ہے، مگر وہ یہ بھی کہتا ہے میں روز مرتا ہوں، آج بھی مر رہا ہوں۔ یہ سین ثابت کرتا ہے کہ کامیار صرف غصے میں نہیں بلکہ اندر سے مکمل طور پر بکھر چکا ہے۔ ہاسپٹل میں عائشہ اور عائرہ کا مکالمہ ڈرامے کی جان ہے۔ عائشہ بتاتی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ رہی ہے اور عائرہ کو احساس ہوتا ہے کہ کامیار اب بھی سب کچھ اس کے لیے کر رہا ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ اگر میں آج زندہ ہوں تو صرف کامیار کی وجہ سے، وہی مجھے جینے کی صلاح دے رہا ہے اور میرے لیے یہ سارا انتظام کر رہا ہے۔ عائشہ کی ویڈیو بیان پورے ڈرامے کا سب سے طاقتور لمحہ ہے۔ وہ سب کے سامنے مانتی ہے کہ کامیار کو نشہ آور دوا دی گئی تھی اور وہ بے قصور ہے۔ یہ معافی نہیں، یہ ایک عورت کی خود کو مٹا کر کسی اور کو بچانے کی قربانی ہے۔ کامیار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کامیار کے ایکسیڈنٹ کے بعد ICU کے باہر والدین کی لڑائی، ماں باپ کے الزامات اور یہ حقیقت کہ ٹوٹے ہوئے بچے اکثر ٹوٹے ہوئے گھروں سے نکلتے ہیں، ڈرامے کو ایک کڑوی سچائی پر لا کھڑا کرتا ہے۔ میری زندگی ہے تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت صرف دعوے نہیں بلکہ وقت پر سننا، یقین کرنا اور ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ ڈرامہ سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا ہم کسی کامیار کو ٹوٹنے پر مجبور تو نہیں کر رہے، اور کسی عائشہ کو خاموش رہنے پر؟ اگر آپ کو ایسے ڈرامے پسند ہیں جو دل بھی توڑیں اور سوچ بھی بدلیں تو میری زندگی ہے تو ضرور دیکھیں۔ یقیناً آپ کو ہمارا یہ ریویو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ، جہاں ڈرامہ کا ہر سین کہے گا ڈرامہ تو ابھی باقی ہے۔